13 منٹ میں میرا بچہ مجھے سی ایم ایچ میں ملا. پشاور چھوڑ دیا اس لیے کہ وہی راستہ ہے, وہی اسکول ہے, وہی سارا کچھ ہے. اس کی باڈی تو یونیفارم میں ہم نے سپرد خاک کی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز اختر. ناظرین, آج پھر ایک 16 دسمبر ہے اور اگر 10 سال پیچھے جائے تو 8 بجے تک سب کچھ نارمل تھا. اور ایک پرانا واقعہ تھا 16 دسمبر 10 بجے کے قریب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جو ماں ہے نا, ماں, ان کے جو دل پھٹ چکے تھے. اور جو کیفیت تھی, میں خود اپنی کیفیت اگر بتاؤں کہ میری اس وقت کیا کیفیت تھی کہ لمحے لمحے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ یہ آج ہم پر کیا قیامت بیت گئی. پاکستان نے ایک دفعہ کیا ماحول دیکھا کہ ہم نے بچوں کو اپنے الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں اس کیفیت کو بیان کریں. میرے ساتھ اس وقت زین اقبال, یہ چیزیں آپ ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں. 19 سال کی ایج تھی جس وقت یہ شہادت ان کی اے پی ایس کے اندر ہوئی. زین اقبال کے والد اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد زین کے بعد اب یہ اس طرح سے ایک نارمل انسان کی طرح بات نہیں کرتے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ آج وہ ہم بات کر کے ان سے وہ پوچھ سکے کہ آخر 16 دسمبر کیسا بیتا ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال آپ کا, خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر. سر کیا کہیں گے, صبح اپنے بچے کو خود آپ ڈراپ کرنے گئے, کیا ہو دیکھا آپ نے؟ بس نہیں کہہ سکتا. بہت مشکل ہے جی. کہ جب آپ کو پتہ لگا تو آپ اس وقت کہاں پر تھے؟ میں اپنے گھر میں تھا, واپسی پہ اس کو چھوڑ کے آگے واپس گھر تھا. تو اس کی والدہ نے فون کیا تو بس پھر میں وہاں گیا تو وہاں قیامت تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے. جب آپ کو پتہ لگا وہاں پہنچے تو آپ کس جگہ پر, یعنی کہ پہنچ کر آپ نے یہ سارا منظر دیکھا, اس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا؟ سب کچھ چل رہا تھا. گیٹ پہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے. ہم نے بہت مطلب کوشش کی کہ ہم اندر چلے جائیں, لیکن وہ آرمی ہمیں نہیں چھوڑ رہی تھی. اور بھی والدین تھے ادھر؟ بہت تقریباً سب والدین وہاں پہنچ گئے تھے. تو اس وقت ظاہری بات ہے آپ بھی ایک باپ تھے اور دوسرے بھی لوگ, یعنی کہ والدیں بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھیں. تو کیا, یعنی کہ ظاہری بات ہے سیکیورٹی ادارے بھی ظاہری جو نقصان اندر ہو چکا تھا یا جو چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ لوگ وہ اس وقت جو وہاں پر کیا منظر تھا اس وقت؟ بس ایک قیامت کا منظر تھا. کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. کچھ بچے جو تھے وہ پارک میں انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے, تو وہاں سے وہ لوگ لے کے جا رہے تھے. تو بس اسی میں ہی فون آ رہے تھے, کسی کو سی ایم ایچ سے آ رہا تھا, کسی کو ایل آر ایس سے آ رہا تھا. ہمیں بھی فون آ گیا. ہم ایک دوسرے کو تسلی, جس کا فون آتا ہم اس کو تسلیاں ہی دے رہے تھے. تو ہمیں بھی فون آ گیا کہ سی ایم ایچ آ جائیں. پھر ہم سی ایم ایچ گئے تو بس پھر وہاں تو ایک قیامت تھی. ایک لین سے بچے پڑے ہوئے تھے. تو زین کے ماموں اور چچا اور تائی کے بچے سب پہنچ گئے تھے. مجھے انہوں نے سب سے آخر میں بتایا کہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ زین شہید ہو گیا. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ گیٹ کے اوپر جو والدین گیٹ کو مطلب ہٹ کر رہے تھے, پیچھے سے بھاگ کے آگے ہٹ کرتے تھے کہ ہم اندر چلے جائیں. یعنی کہ جس وقت اندر آپریشن ہو رہا تھا, جس وقت اندر آپریشن شروع ہو گیا تھا اور فائرنگ جو ہے مسلسل ہو رہی. سر ہٹ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو, سر وغیرہ, سر, منہ, کسی کا بازو لگتا تھا, کسی کا سر, کسی کا, میرا سر لگا تھا, کسی کا ناک لگتا تھا. تو بس وہ نہیں, اندر نہیں چھوڑ رہے تھے. اتنی بڑی قربانی دے دی. یہ ایک ایسا وقت تھا کہ پاکستان اس وقت کے جو حالات تھے, یہ جو 144 بچے تھے ان کی شہادت کے بعد ایک دفعہ پاکستان پھر سے, وہ تو رات ہی جو ہے سب کچھ چینج ہو گیا. عمران خان کا دھرنا ختم ہو گیا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آن ہو گئیں. وہ ایک پیج پہ آ گئے سب لوگ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو گئیں. اور اس کے بعد ہم 10 سال ہو گئے ہیں, ہمیں ابھی تک وہ انصاف نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا.
سر کیا کہنا چاہیں گے والدین سے جو اس وطن کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قربان کر دیں؟ کیا کہیں گے کہ اس وطن کے لیے آپ نے جو قربانی دے دی ہے، کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ جی ہمارے جو والدین ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اب بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو انصاف تو مل جائے، وہ نہیں مل رہا۔ ہم پچھلے 4 ماہ سے ایک سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہم یہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہی پھر سارا دن جو دن بھی ہے 16 دسمبر ہے۔ ہمیں کوئی مطلب بہت ساری چیزیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ سر پشاور کیوں چھوڑا ہے آپ؟ سر میں نرسری سے لے کے 2nd ایئر تک پک اینڈ ڈراپ میری تھی۔ میں نے اپنے بچے پک اینڈ ڈراپ والے کو نہیں دیے، اور رزلٹ کیا ملا؟ 13 منٹ میں میرا بچہ مجھے CMH میں ملا۔ پھر آپ یعنی کہ پشاور چھوڑ کے پھر میں نے پشاور چھوڑ دیا اس لیے کہ وہی راستہ ہے، وہی اسکول ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ یہاں ایک دن ہم نے صبح میں نے اور اس کی ماں نے یونیفارم دیکھ لیا تو مجھ سے گاڑی ہٹ ہونے لگی، سمجھ نہیں آ رہی تھی میں رکوں کہ چلوں، کیونکہ ہم نے تو اس کی باڈی تو یونیفارم میں ہم نے سپرد خاک کی۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور وہ لاشیں آتی ہیں اور خون آلود ہوتی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً پشاور کی جو ماحول ہے وہ اس قدر سوگوار رہا کہ تقریباً 1 ماہ تک مختلف تنظیمیں، پاکستان سے مختلف شہروں سے لوگ جانے والے وہاں پر غائبانہ جنازے ہوتے رہے، پاکستان میں ہوتے رہے، پوری دنیا میں ہوتے رہے۔ تو یہ ایک ایسی داستان تھی جو پاکستان کے لوگوں کو پھر ایک دفعہ یکجا کر گئی، اتنی بڑی قربانی تھی۔ اس قربانی کے بعد پاکستان کے حالات بھی قدرے بہتر ہوئے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول قربانی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سے حالات چینج ہو گئے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے واقعات ایک دم بالکل جو ہے وہ کم ہو گئے۔ تو اس وطن کو آباد کرنے کے لیے ابھی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام TV۔